بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح عقود رسم المفتی میں گزشتہ دنوں امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ مسائل جو مفتبی ہیں ان کا ذکر گزرا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا تھا لیکن وہ کنٹینیو ہم نہیں کر پائے تھے، تو آج دوبارہ اس کو ہم نے لیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسئلہ لے کر آتے ہیں یہاں پر، اور یہ پیچھے جو آپ کے اشعار چل رہے تھے، فالآن لا ترجیح بالدلیل فليس إلا القول بالتفصيل ما لم يكن خلافه المصحح فنأخذ الذي لهم قد وضح فإننا نراهم قد رجحوا مقال بعد صحبه وصحه من ذاك ما قد رجحوا للظفر مقاله في 17 17 مسائل کا ذکر آپ نے فرمایا تھا۔ ویسے 20 مسائل انہوں نے، علامہ شامی نے اس کو کیا ہے، دیگر ائمہ ان کو 17 مسائل کہتے ہیں، اور علامہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسائل کو۔ اس کے بعد اسی کے ضمن میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ مسئلہ لے کر آتے ہیں کہ چونکہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جو مفتی مجتہد ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ تفصیل کا التزام ضروری نہیں ہوتا، اور تفصیل کے متعلق میں نے بتا دیا تھا کہ تفصیل سے مراد بالترتیب جو مراتب ائمہ احناف ہیں انہی کے مطابق فتویٰ دینا، کہ مثال کے طور پر سب سے پہلے امام اعظم کا قول دیکھا جائے، پھر امام ابو یوسف کا، پھر امام محمد کا۔ تو یہ مقلدین یا غیر مجتہد مفتی کے لیے ہے۔ جہاں تک بات ہے مفتی مجتہد کی، یا جو ہمارے مجتہدین فی المذہب گزرے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا تھا کہ تفصیل پر چلنا جو ہے ضروری نہیں ہے، وہ قوت دلیل کو دیکھیں گے، چاہے وہ پھر کسی کا بھی قول ہو اس معاملے میں۔ تو اسی کے ضمن میں علامہ شامی یہ بات لے کر آئے کہ هل یجب علینا الافتاء بقول الامام وان افتى المشایخ بخلافه، کیا ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم امام اعظم کے قول کی پر فتویٰ دیں اگرچہ مشائخ نے اس کے برخلاف دیا ہو؟ گویا کہ مشائخ نے جو قول امام پر فتویٰ دیا ہے ہم اس کی اتباع کریں گے، ہمارے اوپر لازم ہے، یا قول امام کی اتباع کرنا ہمارے اوپر لازم ہے بے اعتبار افتاء کے، فتویٰ دینے کے؟ تو علامہ شامی یہاں اپنی بحث جو ہے وہ بحر الرائق کی کتاب القضاء کی ایک عبارت سے لے کر آئے، اور یہاں پر آپ نے بحر الرائق جو کہ کنز الدقائق کی شرح ہے، علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھی ہے البحر الرائق، اس کو البحر بھی کہا جاتا ہے، مختلف کتب میں آپ کو اس کا حوالہ بحر کے نام سے ملے گا۔ ایک بحر ہے، ایک ان کے بھائی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ نہر الفائق کے نام سے جو ہے وہ بحث لکھی ہے کنز کی شرح۔ تو بحر اور نہر جو ہے یہ دونوں مشہور شروحات ہیں کنز کی۔ تو اس میں جو ہے وہ کتاب القضاء کے اندر علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ فَإِن قُلْتَ كَيْفَ جَازَ لِلْمَشَائِخِ الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ غَيْرِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ مَعَ أَنَّهُمْ مُقَلِّدُونَ قلت قد أشكل علي ذلك مدة طويلة ولم أرى عنه جوابا إلا ما فهمته الآن من كلامهم، وهو أنهم نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم
من أين نأخذ من أين قلنا حتى نقل في السراجية أن هذا سبب مخالفة عصام للإمام وكان يفتى بخلاف قوله كثيرا لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دلیل غیرہ فیفتی بہ. یہ جو ہے وہ صاحب بحر کا ایک کلام کتاب القضاء سے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آ رہے ہیں. اب اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ یہاں پر کیا گفتگو چل رہی ہے اور صاحب بحر کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان عبارتوں کا جو تعلق ہے وہ آگے بھی ہمیں جلال العالم کے اندر نظر آئے گا. بحر الرائق میں علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں، ایک سوال پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ. بڑی توجہ کے ساتھ اس سوال کو جو ہے وہ سمجھیے گا اور یہ جو کلام کریں گے علامہ مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو سمجھیے گا. تو عنوان تو یہ باندھا علامہ شامی نے کہ اگر مشائخ امام اعظم کے قول کے برخلاف فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی اتباع کی جائے گی یا پھر قول امام ہی کی اتباع کی جائے گی. تو علامہ ابن نجیم مصری نے کتاب القضاء میں یہ بات کہی بحر میں کہ فَإِن قُلْتَ، اگر تم یہ کہو کیف جاز للمشایخ الافتاء بقول غیر الامام الاعظم مع انہم مقلدون. پہلے تو آپ نے ایک سوال قائم کیا اور ایک اعتراض کے طور پر یہ بات بیان کی کہ اگر تم یہ کہو کہ مشائخ کے لیے یہ بات کیسے درست ہے کہ وہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کے غیر یا برخلاف فتویٰ دیں، حالانکہ وہ ہیں تو امام اعظم کے مقلد. ایک بہت آسان الفاظ کے اندر علامہ مصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سوال لے کر آئے کہ بھئی آپ یعنی جو مشائخ ہیں ان کے بارے میں یہ سوچیں ذرا کہ مشائخ جتنے بھی بڑے مشائخ ہوں، جس درجے کے بھی ہوں، چاہے وہ مجتہد فی المذہب ہی کیوں نہ ہوں، ہیں وہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد. جب وہ مذہب کے اندر تقلید امام اعظم علیہ الرحمہ کی کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے اس بات کی اجازت دینا کیسے درست ہوگا یا ان کے لیے یہ بات کیسے جائز ہوگی کہ وہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کے برخلاف فتویٰ دے دے. تو بڑا میں اس کو سمپل کر کے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ افراد جو مشائخ کی کیٹیگری میں ہیں، حنفیت سے جن کا تعلق ہے، اور وہ جو ہے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی قول کے برخلاف جو ہے وہ فتویٰ دے دیں حالانکہ وہ مقلد ہے، یہ کیسے ان کے لیے درست اور جائز ہوگا؟ تو علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں. قلت قد اشکل علی ذالک مدتا طویلتا. علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اشکال میرے ذہن میں بھی ایک طویل مدت تک باقی رہا. ولم ارا عنہ جوابا، اور فرماتے ہیں میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیکھا، میری رائے میں اس کا کوئی جواب مجھے نہیں ملا الا ما فہمتہ الآن من کلامہم،
ہاں، یہ ہے کہ میں نے جو حضرات مشائخ ہیں ان کے کلام سے اب ایک بات سمجھی ہے. گویا کہ علامہ ابن نجیم مصری صاحب بحر اس مقام پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مشائخ میں سے مقلد ہونے کے باوجود قول امام کے برخلاف فتویٰ دیتا ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ گویا کہ امام ابن نجیم مصری فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ذہن میں میرے بھی آ رہا تھا کہ باوجود مقلد ہونے کے قول امام کے برخلاف انہیں کیسے یہ جواز کی صورت مل سکتی ہے کہ وہ قول امام کے برخلاف جو ہے وہ فتویٰ دیں حالانکہ مقلد ہیں. تو یہ کافی عرصے تک میرے ذہن میں بھی یہ رہا، لیکن میں نے پھر مشائخ کے کلام کے اندر غور و فکر کیا تو پھر مجھے اس کا ایک اندازہ ہوا کہ ان کا کلام درست ہے اور قول امام کے برخلاف فتویٰ ہو سکتا ہے. کس صورت میں کہ وہ جو ہیں مقلد بھی رہیں اور پھر بھی قول امام کے برخلاف فتویٰ دے دیں. کہتے ہیں کہ مجھے مشائخ کے کلام سے یہ بات سمجھ آ گئی. گویا کہ اس جملے سے یہ اب پتہ چل رہا ہے کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کی طرف مائل ہو رہے ہیں کہ کوئی شخص مقلد ہونے کے باوجود، مذہب امام میں ہونے کے باوجود قول امام کے برخلاف فتویٰ دے دے. کوئی شخص سے مراد مشائخ ہیں اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے. وَهُوَ أَنَّهُمْ نَقَلُوا عَنْ أَصْحَابِنَا. اب امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور وہ بات، وہ جواب جو مجھے سمجھ میں آئی ہمارے مشائخ کے اقوال سے، کہ ہمارے مشائخ نے جو ہے، انہم کا جو مرجع ہے وہ مشائخ ہے، کہ ہمارے مشائخ نے ہمارے اصحاب سے ایک بات نقل کی ہے. وہ بات کیا نقل کی ہے؟ انہو، یہ جملہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور توجہ کے ساتھ سننے والا ہے، کیونکہ یہ جملہ کئی بار آپ کو جو ہے جلال اعلام میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہوا ملے گا، کہ انہوں نے فرمایا ہمارے مشائخ نے ہمارے اصحاب سے نقل کرتے ہوئے. مشائخ سے مراد علماء متقدمین و متاخرین، وہ فقہائے احناف جو اصحاب ابو حنیفہ میں سے نہیں ہیں، بعد والے ہیں. ان مشائخ نے ہمارے اصحاب سے ایک قول نقل کیا. تو اصحاب اور مشائخ میں فرق کو رکھیے گا ذہن میں. اصحاب سے مراد امام اعظم، ان کے شاگردین وغیرہ، اور جو مشائخ ہیں وہ بعد کے جو فقہائے احناف ہیں وہ ہیں. تو ہمارے مشائخ نے ہمارے اصحاب سے ایک قول نقل کیا کہ انہو لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا. ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے. حتی یعلم من این قلنا، یہاں تک کہ اسے یہ بات پتہ نہ چلے کہ یہ بات ہم نے کہاں سے کہی ہے، یعنی انہیں دلیل کا علم نہ ہو، تو اس شخص کے لیے ہمارے قول پر فتویٰ دینا درست نہیں ہے. دوبارہ اس عبارت کو سمجھیے گا کہ ہمارے مشائخ نے، یہ علامہ ابن نجیم مصری کا کلام چل رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ مسئلہ جو ہے کافی عرصے تک جو ہے وہ لا ینحل رہا، اور میں ذہن میں یہ اشکال لیے پھر رہا تھا، لیکن ہماری ہی مشائخ کی عبارتوں سے میرا یہ مسئلہ حل ہوا کہ مقلد رہتے ہوئے وہ جو ہیں قول امام کے برخلاف فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں مشائخ. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے ہمارے اصحاب سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ہمارے اصحاب یعنی امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد، وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ انہو لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کہ کسی بھی شخص کو یہ بات حلال نہیں ہے، کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے. کب تک؟ جب تک اسے یہ نہ پتا چل جائے کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے. اس عبارت کا سمپل معنی یہ ہوا
جو علامہ ابن نجم مصری لینا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد آگے اس کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے اس اعتراض کو اس جواب کے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں۔ اس عبارت کا مقصد یہ ہے اس روایت کا کہ ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے ہمارے قول پر فتویٰ دینا ہے، جیسے مثال کے طور پر صاحب ہدایہ جو ہے وہ امام محمد یا امام ابو یوسف کے کسی قول پر فتویٰ دیتے کہ یہ مفتبی ہے، تو صاحب ہدایہ کو بھی اجازت نہیں ہے اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ براہ راست امام اعظم امام محمد یا امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دے، جب تک کہ صاحب ہدایہ کو، میں مثال دے رہا ہوں، کہ جب تک صاحب ہدایہ کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس قول کا مرجع اور ماخذ کیا ہے، یعنی دلیل کیا ہے۔ اگر صاحب ہدایہ کو اس قول کا مرجع ماخذ اور دلیل نہیں معلوم تو انہیں اس قول پر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمارے اصحاب کا قول ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو فرمایا کہ وہ ہوا انہم نقلوا عن اصحابنا، کہ ہمارے مشائخ نے ہمارے اصحاب سے یہ بات نقل کی کہ انہ لا یحل لاحد، کہ کسی کے لیے بات حلال نہیں کہ ان یفتي بقولنا، کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے، حتی یعلم من این قلنا، یہاں تک کہ اسے یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی۔ حتی نقل فی السراجیہ، یہ بھی صاحب بحر کا ہی کلام چل رہا ہے، فرماتے ہیں یہاں تک کہ سراجیہ الفتاوی السراجیہ کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے کہ ان ھذا سبب مخالفت عصام للامام، فرماتے ہیں فتاوی سراجیہ والے یہاں پر کہتے ہیں کہ بے شک یہی سبب ہے مخالفت عصام للامام، کہ شیخ عصام الدین بن یوسف بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام کی مخالفت کیا کرتے تھے، یہی سبب ہے کہ آپ امام کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ وکان یفتی بخلاف قولہ کثیرا، اور شیخ اسام بن یوسف بلخی جو ہے وہ اکثر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے برخلاف فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اب ذرا سمجھیے گا بات کو، یہ سراجیہ کی یہ بات کیوں لے کر آئے، دیکھیں ربط جوڑیے گا۔ پیچھے فرمائیں کہ ہمارے اصحاب کا یہ قول ہے کہ انہ لا یحل لاحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کہ کسی کے لیے ہمارے قول پر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ اسے پتہ نہ چلے کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فتاوی سراجیہ میں یہ بات موجود ہے کہ شیخ اسام بن یوسف بلخی جو ہے وہ امام اعظم کی اکثر اوقات مخالفت کیا کرتے تھے، اور اکثر انہوں نے امام اعظم کے قول کے برخلاف فتویٰ دیے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمُ الدَّلِيلَ، کیونکہ شیخ اسام بن یوسف جو ہے وہ امام کے قول کی دلیل نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ يَظْهَرُ لَهُ دَلِيلُ غَيْرِهِ، اور شیخ اسام بن یوسف کے لیے قول امام کے برخلاف یا قول امام کے غیر یا امام کے غیر کی دلیل زیادہ ظاہر اور واضح ہوا کرتی تھی۔ فیفتی بھی، تو وہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ اسی پر فتویٰ دیتے تھے۔ تو اب ذرا دونوں عبارتوں کو ملا کر سوچئے کہ جب ہماری مشائخ، اب یہ جو کلام چل رہا ہے یہ صاحب بحر علامہ ابن نجیم مصری کا چل رہا ہے۔ ابن نجیم مصری کوئی ہلکا آدمی نہیں ہے، تو وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے، بہت آسان سی ایک بات ہے کہ جن مشائخ نے قول امام کے برخلاف فتویٰ دیا ہے وہ ہیں مقلد۔ قول امام کے برخلاف اس لیے فتویٰ دیا کہ امام اور امام کے اصحاب نے یہ بات کہی کہ آپ کو ہمارے قول پر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ کو ہمارے قول کی دلیل معلوم نہ ہو جائے۔ اگر معلوم ہے تو آپ ہمارے قول پر فتویٰ دے دیں، اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ ہمارے قول پر فتویٰ نہ دیں۔ آپ ایسا کریں کہ آپ یا تو ہمارے قول کی دلیل معلوم کریں یا پھر آپ کسی ایسے قول کو تلاش کریں جس کی دلیل آپ کو معلوم ہو۔ بس اتنی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ ہمارے مشائخ نے
جو امام اعظم کے قول کے برخلاف فتویٰ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے ان مقامات پر جہاں پر قول امام کی مخالفت کی، وہ صرف اس لیے کہ وہاں پر انہیں دلیل امام کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے خود امام کی اجازت سے اور امام کے فرمان کے مطابق اور ان کے اصحاب کے فرمان کے مطابق اسی پر عمل کرتے ہوئے قول امام کے برخلاف فتویٰ دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو قول امام اور اصحاب امام کے قول کی دلیل معلوم نہیں تھی، تو امام اور ان کے اصحاب نے فرما دیے بھئی ہمارے قول پر فتویٰ دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اتنے سخت الفاظ فرمائے کہ حلال نہیں ہے کسی کے لیے کہ جب تک انہیں جو ہے ہمارے قول کا ماخذ اور مرجع معلوم نہ ہو۔ تو مشائخ نے اس لیے قول امام کے برخلاف فتویٰ دے دیا۔ تو جب انہوں نے خود قول امام پر ہی عمل کیا ہے، یعنی امام کی اجازت سے، ان کے اصحاب کی اجازت سے ہی جو ہے، جب دلیل ان کو نہیں معلوم تھی تو ان کو پتا تھا کہ بھئی ہمیں اجازت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس پر فتویٰ نہیں دیا، لہٰذا وہ مقلد تو رہے۔ یہ ابن نجیم مصری یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، اور پھر یہ فتاوی سراجیہ کی یہ عبارت بطور گواہی کے اپنے لیے لے کر آئے کہ شیخ اسام بن یوسف جو تھے یہ امام کے اقوال کی مخالفت کیا کرتے تھے اور اکثر امام کے قول کے برخلاف فتویٰ دیتے تھے۔ وجہ یہ تھی، صاحب فتاوی سراجیہ کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ انہیں امام کی دلیل کا علم نہیں تھا، شیخ اسام بن یوسف کو۔ تو جب انہیں امام کی دلیل کا علم نہیں تھا اور ان کے لیے غیر امام کے دلائل زیادہ ظاہر اور واضح تھے، تو انہوں نے انہی اقوال پر فتویٰ دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے ہمیں بتانا اور سمجھانا چاہ رہے تھے۔ تو امید ہے کہ یہاں پر یہ عبارت آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی۔ اب اس پر آپ کئی جو ہے وہ خارجی مثالیں بنا سکتے ہیں فرضی طور پر، جیسے مثال کے طور پر کوئی استاد کہتا ہے کہ بھائی میرے قول پر اس وقت تک عمل نہیں کرنا جب تک تمہیں میرے قول کی، میرے حکم کی وجہ معلوم نہ ہو۔ تو اب اگر ان کا کوئی شاگرد اپنے استاد کے قول کے برخلاف عمل کرتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ نافرمان ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی اس کے استاد نے یہ بات کہی تھی کہ جب تک میرے حکم کی وجہ تمہیں معلوم نہ ہو تب تک جو ہے میرے حکم پر عمل نہیں کرنا، تو لہٰذا شاگرد کو وجہ معلوم نہیں تھی، اس لیے استاد کے حکم کی جو ہے وہ حکم کو مانتے ہوئے اس شاگرد نے کیا کیا کہ اپنے استاد کے قول کے برخلاف عمل کر لیا، کیونکہ استاد کے قول کی اور اس کے حکم کی وجہ اسے معلوم نہیں تھی۔ اچھا، اس عبارت اور اس دلیل کو اپنے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین فرمائیے اور محفوظ کر لیجیے گا۔ اب آگے علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَأَقُولُ، یہ ابھی تک بحر کا ہی کلام چل رہا ہے، فرماتے فَأَقُولُ، لہذا نتیجتاً میں یہ بات کرتا ہوں کہ ان ھذا الشرط کان فی زمانہم، یہ جو شرط ہے جو ہم نے شرط لگائی، کون سی شرط؟ اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا، اس کو اپنے پاس محفوظ کیجئے گا۔ صاحب بحر فرماتے ہیں کہ یہ جو شرط ہم نے لگائی، کون سی شرط؟ وہ شرط یہ تھی کہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کہ کسی کے لیے ہمارے قول پر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ بات ہم نے کہاں سے کہی ہے، یعنی اسے ہمارے قول کی دلیل نہ معلوم ہو جائے۔ تو گویا کہ امام اعظم اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال پر فتویٰ دینے کے لیے ایک شرط بن گئی، اور وہ شرط یہ ہے کہ ان کے اقوال کی دلیل معلوم ہونا چاہیے۔ اگر معلوم ہے تو فتویٰ دینے کی اجازت ہے، نہیں ہے تو اجازت نہیں ہے، پھر کوئی اور قول تلاش کرو جو قول امام کے برخلاف ہو اور اس کی دلیل آپ کو معلوم ہو۔ تو علامہ مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا الشرط کان فی زمانہم، کہ یہ جو شرط ہے یہ جناب والا ہمارے مشائخ کے زمانے کی شرط ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو مشائخ تھے انہوں نے یہ شرط بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے زمانے میں یہ شرط جو ہے وہ قابل عمل اور نافذ تھا۔
اما فی زمانے میں، یہ امام ابن نجم مصری فرماتے ہیں، رہی یہ بات کہ ہمارے زمانے میں کیا ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے مسائل زمانے میں یہ ہے کہ فیکتفا بالحفظ، ہمارے زمانے میں مسائل کو یاد کرنے پر اکتفا کیا جائے گا، مسائل کے حفظ پر اکتفا کیا جائے گا، کما فی القنیہ وغیرہ، جیسے کہ قنیہ اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ قنیہ جو ہے القنیۃ المنیہ لتتمیم الغنیہ، شیخ امام ابو الرجا نجم الدین مختار بن محمود زاہدی حنفی غزمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 7ویں سنہ ہجری کے یہ بزرگ تھے، ان کی کتاب ہے القنیہ۔ تو علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں کہ یہ جو شرط تھی نا کہ امام کے یا ان کے اصحاب کے قول کی دلیل معلوم ہو تبھی ہم فتویٰ دیں، یہ فرماتے ہیں یہ شرط جو تھی یہ ہمارے مشائخ کے زمانے کی تھی، رہی یہ بات کہ اب ہمارا جو زمانہ آ گیا ہے تو اس میں کیا ہے، فیکتفا بالحفظ، ہمارے زمانے میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ حفظ مسائل پر اکتفا کیا جائے گا، کما فی القنیہ وغیرہ، جیسے کہ قنیہ اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں ہے، فیحل الافتاء بقول الامام، لہٰذا علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں لہٰذا چونکہ پیچھے مشائخ نے کیا کہا تھا، اصحاب نے کیا کہا تھا کہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، اب اسی کے جواب میں علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں لہٰذا فیحل، حلال ہے، الافتاء بقول الامام، امام کے قول پر فتویٰ دینا، بل یجب، بلکہ واجب ہے امام کے قول پر فتویٰ دینا ہمارے زمانے میں، کیونکہ شرط بدل گئی۔ مشائخ کے زمانے میں قول امام اور ان کے اصحاب کے قول پر فتویٰ دینے کی شرط یہ تھی کہ ان کے اقوال کی دلیل معلوم ہونی چاہیے، اور اب ہے حفظ مسائل کا دور، امام مصری فرماتے ہیں اب ہے حفظ مسائل کا دور، لہٰذا یہ شرط ہی نہیں ہے، جب یہ شرط ہی نہیں ہے لہٰذا حلال ہے امام اعظم کے قول پر فتویٰ دینا، بلکہ واجب ہے، وَإِن لَمْ نَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ قَالَ، اگرچہ ہمیں یہ بھی نہ معلوم ہو کہ یہ بات امام نے کہاں سے کہی ہے، یعنی اگرچہ ہمیں دلیل بھی معلوم نہ ہو۔ ٹھیک ہے جناب، پھر آگے فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا، لہٰذا اسی اصول اور اسی گفتگو کی بنیاد پر، فما صححہ فی الحاوی، لہٰذا اسی کی بنا پر، اسی کی بنیاد پر وہ چیز، وہ قول، وہ بات جسے صحیح بیان کیا گیا، یعنی جس کی تصحیح کی گئی الحاوی القدسی کے اندر، یہ الحاوی القدسی کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اسی کی بنیاد پر وہ بات آتی ہے کہ جس کی تصحیح الحاوی القدسی میں بیان کی گئی ہے، ای یعنی کون سی بات، ای من ان الاعتبار لقوت الدلیل، یہ پیچھے بھی بات گزری تھی کہ اعتبار جو ہے وہ قوت دلیل کا ہے، تو فرماتے ہیں جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی یہ بات کہی تھی، علامہ شامی بھی یہ عبارتیں لے کر آگے تھے کہ اعتبار قوت دلیل کا ہے، تو علامہ ابن نجیم مصری اس کی جو ہے وہ تصحیح بیان کرتے ہوئے، اس کے محل کو بیان کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات بیان فرما رہے ہیں کہ من ان الاعتبار لقوت الدلیل، جو حاوی القدسی میں یہ کہا گیا تھا نا کہ صحیح قول یہ ہے، تصحیح کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کئی اقوال بیان کر کے کہا تھا کہ صحیح ترین قول یہ ہے کہ اعتبار قوت دلیل کا ہوگا، تو اب ذرا اندازہ لگائیے ابن نجم مصری یہ بات کیوں کر رہے ہیں، تھوڑی سی توجہ اس پہ بھی رکھیے گا، ابن نجم مصری یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ان پر ایک اعتراض بن رہا تھا، وہ اعتراض یہ بن رہا تھا کہ حضرت آپ نے تو یہ فرما دیا کہ مشائخ کے دور میں تو جو ہے وہ اقوال امام اور ان کے اصحاب کے جو اقوال تھے ان کی دلیل کو دیکھنے کے لیے، دیکھ کر جی فتویٰ دینا جو ہے وہ حلال تھا، اس کے بغیر حرام تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اما فی زماننا فیکتفا بالحفظ، تو ہمارے زمانے میں تو حفظ پر اکتفا کیا جائے گا، لہٰذا امام کے قول پر فتویٰ دینا حلال بھی ہے اور واجب بھی ہے اگرچہ ہمیں دلیل نہ معلوم ہو، تو
ایک اعتراض ہوا کہ الحاوی القدسی میں تو یہ بات کہی گئی تھی کہ قوت دلیل کا اعتبار ہوگا فتویٰ دینے کے لیے. تو علامہ ابن نجم مصری اس کا جواب دے رہے ہیں، سنیے گا. علامہ ابن نجم مصری اس کا جواب دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ مبنی علی ذالک الشرط، کہ وہ جو الحاوی القدسی میں کہا گیا تھا نا کہ صحیح قول یہ ہے کہ اعتبار قوت دلیل کا ہوگا، تو وہاں پر آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ شرط بھی لگائی تھی کہ قوت دلیل کا اعتبار مفتی مجتہد کے لیے ہوگا. تو علامہ ابن نجم مصری اسی طرز پر اس کو لے کر چلتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ گفتگو جو مبنی تھی، اس گفتگو کا جو دار و مدار تھا وہ اس بات پر تھا کہ یہ جو شرط ہم نے بیان کی ہے یہ ضروری ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ قوت دلیل کا اعتبار مشائخ کے لیے تھا، اور مشائخ کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ ائمہ کے ان اقوال پر فتویٰ دے سکتے ہیں جن کی دلیلیں ان کو معلوم ہیں. وقد صححوا ان الافتاء بقول الامام، اور آگے فرماتے ہیں کہ فقہا جو ہے انہوں نے اس بات کی تصحیح بیان کر دی ہے الحاوی القدسی کی تصحیح کے بعد. امام مصری فرماتے ہیں کہ فقہا نے اس بات کی تصریح بیان کر دی ہے کہ فتویٰ مطلقاً قول امام پر ہوگا. ٹھیک ہے. فینتج من ھذا، لہٰذا اب علامہ ابن نجم مصری جو ہے نا نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں لہٰذا اس پوری بحث سے نتیجہ یہ نکلا کہ انہ یجب علینا الافتاء بقول الامام، کہ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم امام کے قول پر فتویٰ دیں. وَإِنْ أَفْتَى الْمَشَائِخُ بِخِلَافِهِ، اگرچہ مشائخ اس کے برخلاف فتویٰ دیں. لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا أَفْتَوْا بِخِلَافِهِ لِفَقْدِ الشَّرْطِ فِي حَقِّهِمْ. وجہ بہت آسان ہے جو میں نے بھی آپ کو بالکل آہستہ آہستہ بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مشائخ ہیں انہوں نے امام کے قول کے برخلاف اس لیے فتویٰ دیا ہے لفقد الشرط، کیونکہ ان کے حق میں وہ شرط نہیں پائی جا رہی تھی. یعنی یہ جو شرط ہے کہ انہیں امام کے قول کی دلیل معلوم ہو تبھی وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، تو جہاں پر انہیں امام کے قول کی دلیل نہیں مل رہی تھی انہوں نے اس کے برخلاف فتویٰ دے دیا. وہو الوقوف علی دلیلہ، اور شرط کیا ہے؟ وقوف علی دلیلہ، یعنی امام اعظم یا ان کے اصحاب کے دلائل، اقوال کے دلائل پر واقفیت حاصل ہونا. تو جب ان کو واقفیت حاصل جہاں جہاں نہیں تھی، جن جن مسائل میں انہوں نے امام کے قول کو ترک کر دیا، بھئی ہمیں دلیل ہی نہیں معلوم. وَأَمَّا نَحْنُ، اور رہی بات ہماری، فَلَنَا الْإِفْتَاءُ، تو ہمارے لیے تو صرف فتویٰ دینا ہے. وَإِن لَمْ نَقِفْ عَلَى دَلِيلِهِ، اگرچہ ہم امام کی دلیل سے واقف نہ ہوں، کیونکہ ہمارے لیے یہ شرط نہیں ہے، دلیل سے واقفیت کی شرط نہیں ہے. اچھا یہاں پر رک کر میں یہ بات آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو کہ ہمارے مشائخ کے حق میں تو بات یہ تھی کہ ہم ہمارے مشائخ جو ہیں وہ دلیل سے واقفیت حاصل کریں، اور ہمارے لیے یہ شرط ہے کہ ہم دلیل سے واقفیت حاصل کریں نہ کریں ہم مطلقاً قول امام پر فتویٰ دیں گے. ایک وجہ تو علامہ مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی کہ ان کے زمانے میں حالات یہ تھے کہ دلائل کی طرف زیادہ رجحان تھا، اور ہمارے زمانے میں یعنی امام مصری کے زمانے کی بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں حفظ مسائل پر زیادہ توجہ رہی اور اس کو معیار قرار دیا گیا. یعنی گویا کہ ذرا آپ پیچھے چلے جائیں، ہمارے جو ابتدائی جو ادوار تھے اس میں ہمارے فقہاء دلائل میں زیادہ غور و فکر کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ان کی گفتگو پردلیل ہوا کرتی تھی. اور بعد کے جو فقہاء آئے ہیں ان کے اندر حفظ مسائل کا زیادہ رجحان تھا. تو اس لیے جب ترجیحات بدل جاتی ہیں تو وہاں پر پھر شرائط اور معیار بھی بدل جاتا ہے. جس زمانے میں فقہاء کی ترجیحات دلائل تھے تو شرط لگا دی کہ جناب والا اگر امام کے قول کی دلیل معلوم ہے تو فتویٰ دو، دلیل نہیں معلوم تو فتویٰ نہ دو. یہاں سے ایک بڑی اہم بات یہاں پر میرے ذہن میں آ رہی ہے. ہم تقلید کی تعریف پڑھتے ہیں اور ایک بڑی آسان سی اس کی تعریف کی جاتی ہے، قبول قول الغیر بلا حجت. آپ نے کئی جگہوں پر یہ تعریف پڑھی ہوگی. جی تقلید کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کے قول کو بلا دلیل بلا حجت قبول کر لینا، یہ تقلید کہلاتی ہے. یہ زمانہ وہ ہے کہ جہاں پر ہم تقلید کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں
اور اس کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی اتباع اور پیروی کرنے کے لیے اس کی حجت اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے مشائخ کا دور تھا، ہمارے اسلاف اور اکابرین کا دور تھا، اس زمانے میں تقلید یہ نہیں تھی، یعنی تقلید کی یہ تعریف نہیں تھی کہ قبول قول الغیر بلا حجت، کہ بغیر حجت کے، بغیر دلیل کی معرفت کے کسی کی قول کو قبول کر لینا۔ بلکہ دیکھیں ہمارے فقہا خود صراحت فرماتے ہیں، بلکہ ہمارے امام اور ہمارے اصحاب یہ بات کہتے ہیں کہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کسی کے لیے یہ بات حلال ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے جب تک اسے ہمارے قول کی دلیل نہ معلوم ہو جائے۔ تو اس زمانے میں معیار یہ تھا مذہب کا کہ وہاں پر آپ کو دلائل معلوم ہوتے تھے۔ تو لیکن امام ابن نجیم مصری فرماتے کہ ہمارے زمانے میں چونکہ دلائل میں غور و فکر کا معاملہ کم ہو گیا، تو اب ہم حفظ مسائل کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس لیے ہمارے زمانے میں یہ شرط ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ شرط ہے ہی نہیں تو اب کیا ہے، اب مطلقاً قول امام پر فتویٰ دینا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا، اگرچہ مشائخ اس کے برخلاف فتویٰ دے، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ مشائخ کے لیے شرط کچھ اور تھی اور ہمارے لیے شرط کچھ اور ہے، لہٰذا تضاد نہیں ہے۔ جب شرائط کے درمیان تفاوت ہے، شرائط کے اندر تضاد ہے، تو پھر اقوال کے احکامات بھی مختلف ہوں گے، ان کو آپ مکس اپ نہیں کریں گے کہ یہ آپس میں جو ہے وہ مکس اپ ہو گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا نَحْنُ فَلَنَا الْإِفْتَاءُ وَإِن لَمْ نَقِفْ عَلَى دَلِيلِهِ، بہرحال ہمارا معاملہ وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ محض فتویٰ دیں گے اگرچہ ہم دلیل سے واقفیت حاصل نہیں کرتے۔ اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جیسے میں نے بتایا کہ دلائل میں غور و فکر زیادہ ہوا کرتا تھا، اور فی زمانہ یا امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں جب دلائل میں غور و فکر اتنا نہیں تھا، تو انہوں نے پھر اس کا جو ہے اس کی پابندی بھی کسی کے لیے نہیں لگائی، کیونکہ آج کے دور کو آپ دیکھ لیں، اگر ہم دلائل میں غور و فکر اور دلائل کی معرفت کی شرط اگر ہم آج کے دور میں بھی لگا لیتے ہیں، تو پھر ایسی کنڈیشن اور صورتحال کے اندر جو ہے وہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ اب دلائل جو ہے وہ کسی کو ملیں گے نہیں، اور وہ پریشان ہوگا کہ میں کہاں جاؤں۔ تو یہ بھی فقہا کی طرف سے ایک آسانی ہے۔ اچھا، دلائل کی بحث یہ پیچھے بھی ہم تھوڑا بہت کر چکے ہیں۔ اس زمانے کے جو دلائل تھے جن کو معیار مذہب قرار دیا گیا ہے، وہ فی زمانہ دلائل کی طرح نہیں تھے کہ آپ نے تھوڑے بہت سے علت وغیرہ نکال لی، تھوڑا سا قیاس کر لیا اور آپ خوش ہو گئے کہ میں دلائل پر دلیل گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ دلائل نہیں ہوتے تھے۔ اس زمانے کے دلائل جو ہے پھر اسی لیول کے ہوا کرتے تھے، وہ اصول بنانے والے لوگ تھے، ان کے دلائل اس لیول کے ہوا کرتے تھے کہ ان کے دلائل کے ذریعے اصول بنتے اور ٹوٹتے تھے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس لیول کے دلائل ہونے چاہیے، تب بندہ بات کرے۔ اور وہ خود آپ دیکھیں پیچھے علامہ شامی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مفتی مجتہد نہ رہا۔ ابن نجیم مصری اپنے زمانے کی یہ اس سے بھی پیچھے جا کے، یعنی علامہ شامی سے پہلے کا بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی حفظ مسائل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ بہرحال اما نحن فلنا الافتاء وان لم نقف على دلیلہ، رہی بات ہماری، تو ہمارے لیے تو معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ امام کے قول پر فتویٰ دیں گے اگرچہ ہم اس دلیل سے معرفت، ہمیں اس دلیل کی معرفت حاصل نہیں ہو۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، یہاں تک یہ بات بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقد وقع للمحقق ابن الہمامی فی مواضع الرد علی المشائخ۔ اچھا، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علامہ مصری کہ وقد وقع للمحقق ابن الہمامی فی مواضع الرد علی المشائخ فی الافتاء بقولہما بأنه لا يعدل عن قوله إلا لضعف دلیلہ۔
لکنہ اہل للنظر فی الدلیل ومن لیس بأہل للنظر فیہ فعلیہ الافتاء بقول الامام۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول گزرا تھا پیچھے، جس پر کچھ نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اور کچھ نے جو ہے وہ اعتراضات بھی کیے تھے۔ وہاں پہ اگرچہ میں نے اس کا جواب دوسرے طرز میں دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ عبارت دوبارہ آنے والی تھی، اس لیے ہم نے جو ہے وہ اس کو وہیں پر ترک کر دیا تھا۔ تو اب جو ہے علامہ مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی کا جواب اپنی طرز پر دے رہے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ماقبل بیان ہوتی ہیں، ہمارے ذہن میں جو ہے وہ اٹک جاتی ہیں، لیکن ہم اس میں صبر و تحمل نہیں کرتے، آگے وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ وقد وقع علی المحقق ابن الہمامی فی مواضع الرد علی المشائخ فی الافتاء بقولہما بأنہ لا يعدل عن قولہ۔ فرماتے ہیں کہ محقق کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب فتح القدیر، ان سے جو ہے وہ متعدد مقامات پر یہ بات صادر ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ مشائخ پر انہوں نے رد کیا۔ کس معاملے میں؟ فی الافتاء بقولہما، کہ جب مشائخ نے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول جو ہے وہ ترک کرتے ہوئے، صاحبین ہما کی جو ضمیر لوٹ رہی ہے یہ صاحبین کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ انہوں نے امام صاحب کے قول کو ترک کرتے ہوئے صاحبین کے قول پر فتویٰ دے دیا۔ تو وہاں پر محقق ابن حمام نے کہا تھا کہ لا يعدل عن قوله الا لضعف دلیلہ۔ انہوں نے اس مقام پر فرمایا تھا کہ امام کے قول سے عدول کر کے صاحبین کے قول پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا مگر اس وجہ سے کہ امام کی دلیل کمزور ہو۔ تو علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں لیکن ہوا اہل للنظر فی الدلیل، لیکن بات یہ ہے کہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں یہ دلیل میں اہل نظر یعنی غور و فکر کرنے والوں میں سے تھے، اور اہل نظر تھے، دلائل میں غور و فکر کرنے والوں میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس مقام پر امام ابن حمام نے مشائخ کا رد کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ آپ صاحبین کے قول پر کیوں جا رہے ہیں؟ صاحبین کے قول پر تو آپ اس وقت جائیں گے جب آپ کو امام کے قول کے اندر جو ہے وہ ضعف نظر آئے گا ان کی دلیل میں، تو آپ نے کیوں جو ہے وہ امام کے قول کو ترک کیا۔ اب یہاں اس مقام پر ایک چیز کو سمجھیے گا، یہ تھوڑی سی گہری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ عبارت لانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ عبارت لانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشائخ کا رد کیا، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ مشائخ جن کے لیے یہ شرط تھی کہ امام کے قول پر اس وقت فتویٰ دیں گے جب ان کو دلیل معلوم ہو، اب ان مشائخ کو دلیل کا علم نہیں تھا تو انہوں نے امام کے قول کو ترک کر دیا۔ اچھا، وہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح تھے کہ ان کو دلیل کا علم نہیں تھا تو انہوں نے امام کے قول کو ترک کر دیا اور صاحبین کے قول پر فتویٰ دے دیا کسی مسئلے کے اندر، چونکہ انہیں صاحبین کے قول کی دلیل معلوم تھی۔ لیکن امام ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ اس درجے اور اس لیول کے تھے کہ جنہیں امام کے قول کی دلیل معلوم تھی، تو انہوں نے اس مقام پر آ کر کہا کہ بھائی مشائخ کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے امام کے قول کو چھوڑ کر جو ہے وہ صاحبین کے قول کو اختیار کیا۔
صاحبین کے قول کو اختیار کرنے کے لیے صرف شرط یہ امام ابن امام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صاحبین کے قول کو اختیار کرنے کی شرط تو یہ ہے کہ امام کا قول جو ہے وہ کمزور ہو، امام کے قول کی دلیل کمزور ہو۔ تو مشائخ کو چونکہ امام کے قول کی دلیل معلوم ہی نہیں تھی تو انہوں نے عدول کر لیا سیدھا سیدھا، لیکن امام ابن حمام کو چونکہ امام کے قول کی دلیل معلوم تھی اور ان کی نظر میں امام کے قول کی دلیل مضبوط تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی دلیل ضعیف ہے نہیں اور آپ نے جو ہے عدول کر لیا۔ اس لیے یہاں پر فرمایا لیکن ہوا اہل للنظر فی الدلیل، لیکن امام ابن حمام چونکہ دلیل کے اندر اہل نظر تھے، دلائل میں غور و فکر کرنے والے تھے اور دلائل کو پہچاننے والے تھے، اس وجہ سے آپ نے یہ بات کہی ہے۔ ومن لیس بأہل للنظر، اور جو اہل للنظر نہ ہو، فعلیہ الافتاء بقول الامام، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صرف امام کے قول پر ہی فتویٰ دے۔ ٹھیک ہے جناب، اب آگے جو ہے وہ ایک دوسری بات یہاں سے پیدا ہوگی، بیان کی جائے گی کہ اہل للنظر کی جو بات یہاں پر کی ہے، تو معنی اہلیت النظری، کہ اہل للنظر دلائل کے اندر غور و فکر کرنے والا جو ہے اہل للنظر ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے، اس چیز کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ امام ابن کیا کہتے ہیں اس کو، ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی کلام ہوگا۔ تھوڑا سا میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، لیکن اس پر انشاءاللہ گفتگو ہم پھر بعد میں کر لیں گے، تاکہ ایک جو ہے وہ ٹاپک یہاں پر سمجھے کہ جو باہر کا کلام تھا وہ یہاں پر اختتام کو پہنچے۔ فرماتے والمراد بالاہلیت ہنا ان یکون عارفا ممیزا بین الاقاویل، کہ اہلیت سے مراد یہ ہے کہ بندہ جو ہے، جو اہل ہے، وہ عارف ہو، ممیز ہو بین الاقاویل، اقوال کو پہچاننے والا بھی ہو اور اقوال کے درمیان فرق کرنے والا بھی ہو، لہو قدرت علی ترجیح بعضها علی بعض، بعض اقوال کو دوسرے اقوال پر ترجیح دینے کی قدرت بھی اسے ہو، ولا یصیر الرجل اہلا للفتوی، اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ فتوی کا اہل نہیں ہوتا، ما لم یصر ثوابہ اکثر من خطئہ، جب تک کہ اس کی درستگی اس کے خطا سے زیادہ نہ ہو۔ یہ آپ نے فتوی کے لیے یہ شرط پڑھی ہوگی، اکثر جو ہے وہ امیر علیہ سنت بھی اس کو بیان فرماتے ہیں کہ مفتی وہ ہوتا ہے کہ جس کی خطائیں یعنی غلطیاں جو ہیں وہ اس کی درستگیوں سے کم رہیں۔ اگر غلطیاں زیادہ ہیں اور درستگی کم ہے تو پھر وہ مفتی نہیں ہے، فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے۔ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں بتقاضۂ بشریت، مفتی اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو غلطیاں کم ہوں اور درستگی زیادہ ہو، لأن الصواب متى كثر فقد غلب، فرماتی کیونکہ درستگی جب زیادہ ہوگی تو وہ غلبہ حاصل کر لے گی، ولا عبرۃ فی المغلوب بمقابلۃ الغالب، اور غالب کے مقابلے میں مغلوب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جو قلیل ہوتا ہے، القلیل کالمعدوم، جو قلیل ہوتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ معدوم ہے۔ فإن امور الشرع مبنیۃ علی الاعم الاغلب کذا فی البلبلجیہ، فرماتے ہیں کیونکہ امور شرع جو ہوتے ہیں یہ اعم الاغلب پر مبنی ہوتے ہیں، ان کا دار و مدار عمومی اور غالباً چیزوں پر ہوتا ہے، قذف الولوالجیہ، جیسے کہ فتاوی الولوالجیہ کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ وفی مناقب الکردری، اور اسی طرح مناقب کردری کے اندر یا کردری کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قال ابن المبارک، امام ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وقد سئل متى يحل للرجل ان يفتي ويلي القضاء، آپ سے پوچھا گیا کہ بندے کے لیے جو ہے کب حلال ہے کہ وہ فتویٰ دے اور منصب قضا پر جو ہے وہ براجمہ ہو۔ قال اذا كان بصيرا بالحدیث والرائے، فرماتے ہیں کہ جب وہ حدیث اور رائے سے مراد قیاس ہے کہ وہ حدیث اور رائے کے اندر غور و فکر کرنے والا ہو، بصیرت رکھنے والا ہو، بقول ابی حنیفہ حافظا لہو، یعنی وہ قیاس
جو کہ جو ہے وہ ہمارے مشائخ سے ثابت ہوا ہو، اس کے اندر بصیرت رکھنے والا ہو، اور بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال کا حافظ ہو، ٹھیک ہے، وہ مفتی بن سکتا ہے۔ وہذا محمول علی احدى الروایتین عن اصحابنا، اور یہ بات محمول ہے ہمارے اصحاب میں سے جو ہے وہ جو دو روایتیں ان میں سے ایک کے مطابق، ٹھیک ہے۔ وهذا محمول على إحدى الروايتين عن أصحابنا وقبل استقرار المذهبی، اور مذہب کے استقرار سے پہلے پر محمول ہے۔ وَأَمَّا بَعْدَ التَّقَرُّرِ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، اور جہاں تک بات ہے تقرر کے بعد کی، تو ارشاد فرماتے ہیں تقرر سے مراد یہ ہے کہ مذہب کے استقرار کے بعد کی، یہ قاضی کے تقرر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ مذہب کے استقرار اور اس کے قواعد و ضوابط بننے کے بعد کی بات ہے۔ فلا حاجت الیہ، لہذا اب اس پر حاجت نہیں ہے، لانہ یمکن ہو التقلید، کیونکہ اب تو اس کے لیے تقلید ممکن ہو چکی ہے مفتی اور قاضی کے لیے۔ ھذا آخر کلام البحر، اور یہ علامہ شامی فرماتے ہیں امام ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کا آخر تھا۔ اب یہاں تک تو امام ابن نجم مصری نے یہ بات بیان فرما دی، اور یہ آخری جو گفتگو ہے اہلیت للنظر، اس کو کل بھی ہم دیکھیں گے۔ اس سے آگے اقول جو فرمائیں گے، یہ امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جو ہے وہ کلام کریں گے امام ابن نجم مصری کی عبارتوں پر۔ تو آپ ایک لمحے کے لیے یہ تصور کیجئے گا اور اچھی طریقے سے امام ابن نجم مصری کی ان عبارتوں کو دیکھ کر آئیے گا کہ امام ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس خوبصورت انداز میں قول امام پر فتوی کے لیے دلائل بیان کیے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ علامہ شامی یہاں پر کیا کرتے ہیں، اور علامہ شامی نے کیا، جس کو کہتے ہیں نا کہ گفتگو کا رخ کیسے پھیرا ہے، تو وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی گفتگو کریں گے جلال الاعلام کے اندر۔ تو یہ کلام پڑھنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب یہ ہم دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد آپ کے لیے جو اجل الاعلام ہے نا، وہ ایک خوبصورت گلدستے کی شکل اختیار کرے گا، اور یقیناً جب یہ دلائل آپ سمجھ جائیں گے نا اس مقام پہ، تو وہاں جب آپ جائیں گے نا اور سیدی اعلی حضرت کو پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فقیہ اور اصولی شخص گفتگو کیسے کرتا ہے۔ تو وہاں پر پھر آپ کو اور مزہ اور لطف آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو آج ہم یہیں تک اس کو رکھتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی باقی جو گفتگو ہوگی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، وہ ہم آگے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بیان و اہلیت معنی اہلیت نظر سے لیں گے، اور پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس پر جو کلام ہوگا اس کو ہم اللہ نے چاہا تو دیکھیں گے۔ اب شاباش، من این قلنا کی وضاحت کریں، کیا وضاحت کروں؟ من این قلنا کی، بھائی کیا وضاحت چاہیے آپ کو؟ من این قلنا، اتنی تو وضاحتیں کرنی، پتہ نہیں آپ اس وقت کہاں پہ تھے جب میں وضاحت کر رہا تھا، آرام فرما رہے تھے میرے خیال سے۔ سبق سے ریلیٹڈ سوال کریں، میں اس کے علاوہ جواب نہیں دوں گا۔ یہ سبق سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ اس زمانے میں مفتی مجتہد کیوں نہیں پائے جاتے، مجھے کیا پتا کیوں نہیں پائے جاتے، آپ تلاش کریں، اگر کوئی مل جاتا ہے تو آپ کو مجھے بتائیں۔ جو ہمارے اسلاف کہہ رہے ہیں کہ نہیں پائے جاتے، اس پر میں پوری تقریر کر چکا ہوں۔ آپ مجھے صاحب دلیل لے کر دے دیں، میں اس کو مفتی مجتہد مانوں گا۔ کون سا مفتی ہے جو آج کل دلائل کو ایک باندھ کرتا ہے؟ سب وہی جو ہے نا ناقل ہیں سارے، جی شامی میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، 10 بار بتا چکا ہوں اللہ کے بندے۔ مفتی مجتہد کہاں سے ابھی میں پیدا کر کے لاؤں؟
جی اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، ہم پڑھا ہے کہ متقدمین جو تھے وہ دلائل پہ، قوت دلائل پہ غور کیا کرتے تھے۔ متاخرین پہ لازم ہے کہ امام کے قول پر یہ فتویٰ دیں۔ اما ہم، علامہ اسام جو ہیں یہ کن مشائخ میں شمار ہوتے ہیں؟ متقدمین میں شمار ہوتے ہیں، متاخرین میں شمار ہوتے ہیں ان کا؟ بات متقدمین متاخرین کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مشائخ سے مراد وہ افراد جو کہ اس بات کی اہلیت رکھتے تھے کہ وہ دلائل میں غور و فکر کر سکتے تھے اور قوت دلیل کو سمجھ سکتے تھے، چاہے وہ متقدمین ہوتے یا متاخرین ہوتے۔ متاخرین میں بھی آپ کو ملتے ہیں۔ امام ابن امام کون ہے جن کو نظر کہہ رہے تھے؟ علامہ ابن نجم مصری، یہ متاخرین میں سے بہت بعد کے ہیں، لیکن یہ بندہ جو ہے وہ دلائل میں غور و فکر کرنے والا تھا، دلائل کو سمجھنے والا تھا، قوت دلیل کو سمجھنے والا تھا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ان کے لیے یہی تھا کہ ان کو دلیل پتہ چلتی تو اسی پر جو ہے فتویٰ دیتے، دلیل پتہ نہیں چلتی تو نہ دیتے۔ تو بات انہوں نے اسی لیے نہ متقدمین کا لفظ استعمال کیا نہ متاخرین کا، بلکہ یہاں پر امام ابن الجیم مصری نے اور علامہ شامی نے مشائخ کا لفظ استعمال کیا جو ہم سے پہلے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کیا، یعنی حتیٰ کہ امام ابن الجیم مصری سے بھی پہلوں کا۔ تو یہ مراد ہے ان کی، نہ متقدمین کی بات ہے نہ متاخرین۔ قادری صاحب، میں ادھر مناظرہ کرنے بیٹھا ہوں، غیر مقلدین کو میں کیا کروں؟ ان کا میں اچار ڈالوں؟ میں آپ سے اصولی بحث کر رہا ہوں یار، آپ مجھے غیر مقلدین یہ کہہ رہے ہیں، غیر مقلدین وہ کہہ رہے ہیں، کہنے دو ان کو یار۔ اگر آپ کو تقلید پہ اعتراضات کے جوابات چاہیے، آپ جعل حق پڑھیں، اس کی شرح آتی ہے سعید الحق، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب میں وہ کھول کے بیٹھ جاؤں آپ کے سامنے؟ میں نے آپ کو اصولی طور پر تعریف بتائی کہ تقلید کی تعریف ہم اس زمانے میں اس لیے یوں کرتے ہیں کہ قبول و قول الغیر بلا حجت، اس لیے کہ فی زمانہ دلائل میں غور و فکر کرنے والے افراد نہیں ہیں، اس لیے ہم نے کہا تقلید محض کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا ہے۔ پہلے زمانے میں دلائل میں غور و فکر کرنے والے تھے تو مقلد کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ اسے مذہب امام کی دلائل معلوم ہو کسی حد تک، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بد مذہب پتہ نہیں کہاں سے گھس کے آ گیا یار، بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ سوال جو ہے نا سبق کے متعلق کریں، غیر مقلد آگے بیچ میں گھس گیا۔ 150 سال سے تو ہم ان کا منہ بند نہیں کر پائے، ابھی آپ جو ہے نا وہ میرے جواب سے ان کا منہ بند ہوگا تو لے آئیں دو چار کو، ہم پھر مناظرہ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ بس آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں ہم لوگ، غیر مقلدین یار عجیب بات کر رہے ہیں۔ جس دن غیر مقلدین پر بحث کروں گا میں انشاءاللہ سبق روک دوں گا، یہ پچھلے دنوں بھی میں نے بات کی، میں روک دوں گا، پھر ہم غیر مقلدین، وہابیہ، شیعہ، رافضی، انجینئر، مرزا سارے جو ہے نا لے کے ہم بیٹھ جائیں گے۔ فی الحال سبق کے متعلق سوال ہو تو بتائیں۔ یہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرا لہجہ جو ہے وہ سخت لگ رہا ہے، آج کا سبق بہت اہم تھا۔ گزشتہ دنوں ہفتے کے دن جو ہے وہ لائٹ بھی چلی گئی تھی، میں چاہتا تو میں انتظار کرتا اور اس کو کنٹینیو کرتا، لیکن یہ عبارت علامہ ابن نجیم مصری کی ایک ربط کے ساتھ اس کو چلانا ضروری تھا، اور بحمد اللہ تعالی میں نے اس کو ایک ربط کے ساتھ چلایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبارت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ آگے کئی بار آئے گی،
ایک بار نہیں، یہ کئی بار اجل العالم کے اندر آئے گی، تو جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا آپ کیسے کریں؟ ابھی بھی آپ کے ذہن میں وہی تقلید والی بحث ہے۔